بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الکفیل فی السلم۔ یہ باب اس بیان میں کہ بیع سلم میں ضمانت دینا، بیع سلم میں کفیل کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدثنا محمد قال حدثنا یعلا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، انہوں نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعلا ابن عبید نے۔ یعلا ابن عبید ان کا انتقال 209 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت سلیمان عامش نے، انہوں نے روایت کیا ابراہیم، انہوں نے روایت کیا ابراہیم نخعی سے، انہوں نے روایت کیا اسود ابن یزید نخعی سے، انہوں نے روایت کیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا، تو یہ ادھار غلہ خریدا وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حدید، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہود کے پاس لوہے کی زرہ رہن میں رکھی۔ اب اس حدیث میں بیع سلم کا ذکر ہے نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے غلہ لیا اور اس کی ثمن ادھار رکھی، تو یہ بیع سلم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر جو مبیع ہے وہ نقد ہے، اور بیع سلم میں مبیع مؤجل اور ادھار ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ عنوان میں کفالت سے مراد ضمانت ہے، اور مرہون بھی قرض کا ضامن ہوتا ہے، لہذا جس چیز میں رہن درست ہے اس میں کفالت بھی درست ہے، اور جس میں کفالت صحیح ہے اس میں رہن بھی صحیح ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی مسلم فی کی وصول یابی کے لیے مسلم فی کی وصول یابی کے لیے رب السلم اس سے کوئی کفیل اور ضامن لے سکتا ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ اس سے اقرب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام بخاری کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ حدیث کے بعض طرق میں جو وارد ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث رہن میں مسدد عن ابراہیم عن العامش مروی ہے۔ حضرت عامش نے کہا کہ کننا تذاکرنا عند ابراہیم، کہ ہم ابراہیم نخعی کے پاس رہن اور رہن کا ذکر کر رہے تھے، اور بیع سلم میں کفیل کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نخعی نے یہی حدیث ذکر کی۔ تو اس میں تصریح رہن و کفیل کی، اس لیے کہ کفیل ہوتا ہے،
یہ حدیث کتاب البیوع میں باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنصیحہ میں بھی گزری ہے۔ باب الرہن فی السلم، یہ باب اس بیان میں کہ سلم میں بیع سلم میں رہن کا حکم کا بیان کیا جائے۔ حدثنی محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتعن منه درهم من حدید۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن محبوب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عامش نے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم ابراہیم نخعی علیہ الرحمت والرضوان کے پاس بیع سلم میں رہن کے مسئلے کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی اسود نے، انہوں نے روایت کی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے ایک متعین مدت تک ادھار پر یہودی سے غلہ خریدا، غرتانا منو درہم من حدید، اور اس کے پاس اپنی لوہے کی زرہ رہن رکھ دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلم فی کے مقابل میں رب السلم اگر کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ لے تو جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی سے وقت معین کے لیے گیہوں خریدا اور اس کے پاس اپنی زرہ بطور رہن رکھی۔ باب السلم الی اجل معلوم، یہ باب اس بیان میں کہ بیع سلم مدت معینہ تک ہو، یعنی بیع سلم متعین مدت تک کے لیے ہو، اس میں قرار پائے کہ مسلم فی کس تاریخ میں مسلم الیہ رب السلم کو دے گا، تو اس میں رد ہے در حقیقت ان کا جو کہ سلم حال کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے متبعین۔ امام اعظم کے نزدیک بیع سلم کے لیے ضروری ہے کہ مسلم فی ادھار ہو۔ وبہ قال ابن عباس و ابو سعید والاسود والحسن، اور بیع سلم میں مسلم فی کی ادائیگی کے لیے وقت متعین ہونا ضروری ہے، یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، حضرت ابو سعید خدری کا ہے، اسود ابن یزید نخعی کا ہے، اور حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اشہد ان السلف المضمون الی اجل مسمى قد اجلہ اللہ فی کتابہ واذن فی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک بیع سلف میں مسلم فی متعین مدت تک کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عزیز میں بھی اجل کا ذکر فرمایا ہے، اور اجل تک کے لیے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آیت کریمہ پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا سے کہا تھا کہ فرمایا، اور حضرت ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، السلم بما یقوم به سعر ربا ولكن اسلف فی کیل معلوم الی اجل معلوم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیع سلم اس سے جس سے کہ بہاؤ کا اندازہ ہو، کوئی مدت متعین نہ ہو، بلکہ جو بہاؤ ہوگا اسی اعتبار سے کبھی بھی مسلم فی کو دے دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ربا ہے۔ ولیکن اسلف فی کیل معلوم الی اجل معلوم، کہ تم بیع سلف کرو کیل معلوم میں جو کہ اجل معلوم تک ہو۔ اور حضرت حسن بصری سے بھی اور اسود ابن یزید نخعی سے بھی یہی ہے کہ بیع سلم میں مسلم فی کی ادائیگی کے لیے مدت معلوم ہونا ضروری ہے۔ وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غلے کا بہاؤ بیان کر دیا گیا ہو تو مدت معین تک بیع سلم میں حرج نہیں، اگر وہ غلہ اس کھیت میں موجود نہ ہو، اگر وہ غلہ اس کھیت میں نہ ہو جو قابل انتفاع نہ ہوا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، لا تسلف الی العطاء ولا الی الحصاد واضرب اجلا، کہ وظیفہ ملنے یا کھیت کٹنے کی میعاد مقرر نہ کی جائے، بلکہ وقت مقرر کر دیا جائے، مثلا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر بیع سلم میں اجل کو شرط بتاتے تھے کہ مدت معین ہونا شرط۔ ایسے ہی تابعین میں سے حضرت اسود ابن یزید نخعی، ابراہیم نخعی، حسن بصری، یہ سب ان کے خلاف حجت ہے جو بیع سلم میں مسلم فی کو نقد اگر ہو تو بھی اس کو بیع سلم بناتے ہیں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نضیر عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يسلفون في الثمار السنتين وقال اسلفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے روایت کیا ابن ابی نجیح سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن کثیر سے، وہ ابو المنہال سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس حال میں کہ مدینے والے پھلوں میں بیع سلم کرتے تھے، مسلم فی کے 2 سال یا 3 سال کی ادائیگی پر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فَأَصْلِحُوا فِي ثِمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ کہ پھلوں میں بیع سلم کرو جبکہ کیلے معلوم ہو، پیمانہ متعین ہو، اس کی مدت متعین۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے چند باب پہلے، باب السلم فی کیل معلوم میں۔ وقال عبد اللہ ابن ولید حدثنا سفیان قال حدثنا ابن ابی وجیع وقال فی کیل معلوم و وزن معلوم۔ یہ تعلیق کو ذکر کر کے دو بتانا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں پہلے جو روایت تھی اس میں یہ تھا عن ابن نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی منہال، اور اس میں جو ہے وہ حدثنا سفیان قال حدثنا ابن ابی نجیح۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے، یہ اشارہ کرنا ہے کہ جملہ جو شرط ہے بیع سلم میں، اس میں سے شرط یہ ہے کہ اگر موزونات میں موزون مسلم فی ہو اس کا وزن معلوم ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں فرمایا فی کیل معلوم وزن معلوم، کہ بیع سلم کیلے معلوم نہ ہوگی اور وزن معلوم۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي مدالب قال ارسلني ابو بردة وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزة وعبد الله بن ابي اوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصرفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم۔ قال قلت أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے روایت کی نہیں، سفیان ابن عیینہ نہیں ہے، یہ سفیان ثوری، اور سفیان ثوری نے روایت کیا سلیمان عامش سے، انہوں نے محمد ابن ابی مجالد سے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بردہ اور عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہما نے عبد الرحمن ابن ابزہ اور عبداللہ ابن ابی اوفا کے پاس بھیجا، ان سے میں نے بیع سلم سے متعلق معلوم کیا۔ ان دونوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت ملتے تھے، تو ہمارے پاس یا ہمارے یہاں مدینہ منورہ کے بازار میں شام کے کاشتکاروں میں سے کچھ کاشتکار آتے، تو ہم ان سے گیہوں جو منقع میں بیع سلم کرتے تھے الی اجل مسمى متعین مدت تک، اور وہ کہتے تھے کہ ہم فلاں تاریخ میں آپ کو گیہوں یا جو یا منقع لا دیں گے۔ قال قلت اکان لهم زرع، فرماتے ہیں محمد ابن ابی مجالد کہ میں نے ان دونوں سے معلوم کیا کیا ان کاشتکاروں کے پاس کھیتی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا عبد الرحمن ابن ابزہ نے کہا ما کننا نسألهم عن ذلك، ہم اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے باب السلم الی من لیس عنده اصل میں، باب السلم الی ان تنتج الناقہ، یہ باب اس بیان میں کہ کیا اونٹنی کے
بچہ جننے تک کے لیے بیع سلم کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کسی نے بیع سلم کی اور مسلم فی کی ادائیگی کے لیے یہ وقت متعین کیا کہ جب اونٹنی بچہ جنے گی تب ہم مسلم فی کو ادا کر دیں گے، تو کیا ایسی مدت متعین کرنا جائز ہے؟ یہ باب قائم کیا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان تنتج الناقہ فعل مجہول کے ساتھ پڑھا جائے گا، معنی اس کا ان تلد الناقہ۔ منتج بولتے ہیں منتجہ جننے والی اونٹنی، اور ناتج للابل ایسے ہے جیسے کہ عورتوں کے لیے دائی۔ اس باب سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اگر اجل معلوم نہ ہو تو بیع سلم جائز نہیں ہوگی۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال اخبرنا جبیریہ عن نافع عن عبد اللہ قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبل فنهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسروا نافع الى ان تنتج الناقة ما في بطنها۔ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی جبیریہ نے، انہوں نے روایت کیا نافع سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، لوگ اونٹ وغیرہ کے حمل کے ہونے کی مدت کے تک کے لیے بیچتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ اونٹنی جو حاملہ ہے یہ بچہ جنے گی، اور یہ بچہ جب بڑا ہو کر کے یہ جو اونٹ کا جو مادہ بچہ ہے جب بڑی ہو کر کے جب یہ حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی تب ہم آپ کو سمجھ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ یہ اونٹنی حاملہ ہی، اور حاملہ ہو تو کیا ضروری ہے کہ یہ بچہ جو جنے وہ زندہ ہی رہے، اور اگر بچہ جنا بھی تو وہ مادہ ہو، یہ کیا ضروری ہے، اور مادہ بھی ہو تو کیا ضروری ہے کہ وہ جوان بھی ہو، اور جوان ہونے تک اگر زندہ بھی رہی تو کیا ضروری ہے کہ وہ حاملہ ہو۔ تو یہ بائع غرر ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ فسروا نافع الی ان تنتج الناقۃ ما فی بطنها، حضرت نافع نے حبل الحبلہ کی تفسیر یہ کی یہاں تک کہ اونٹ کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن لے، اور اس کے جننے کے بعد جب وہ بڑی ہو جائے اور پھر حاملہ ہو تو وہ جنے، تب ہم اس کو یہ اس سامان کی قیمت دیں گے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ اونٹ بیچ دیتے اور ثمن کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ اونٹنی بچہ جنے اور پھر اس کا جو بچہ ہے وہ جنے، اور یہ تفسیر عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور کہ یہ اونٹنی نہ جنے بلکہ یہ اس اونٹنی کے بچہ پیدا ہو اور بچہ بڑا ہو کر کے اونٹنی بڑا ہو کر کے وہ حاملہ ہو اور حاملہ ہو کر کے وہ جنے، یہ مطلب ہے حبل الحبلہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الشفعۃ فیما لم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعۃ۔ شفع یہ اصطلاحی لفظ ہے
جیسے کہ صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ اصطلاحی لفظ ہے۔ اصطلاح شرع میں شفع کا معنی ہے غیر منقول جائیداد کو جس شخص نے جتنے میں خریدا اتنے ہی میں اس جائیداد کے مالک ہونے کا حق کے قہری جو دوسرے شخص کو حاصل ہوتا ہے اس کو شفع کہتے ہیں، اور جس شخص کو یہ حق حاصل ہے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر منقول میں حق شفع حاصل ہوتا ہے، منقول میں نہیں۔ اور مرد عورت بالغ و نابالغ سب کو حق شفع حاصل ہوتا ہے۔ نابالغ یا مجنون کی طرف سے اس کا ولی پیروی کرے گا۔ اور مشتری نے جتنے داموں میں یہ جائیداد خریدی شفیع کو اتنے ہی میں ملے گی۔ ہبہ، صدقہ، میراث، وصیت کی جہت سے جو جائیداد حاصل ہوئی اس پر شفع نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ما سبق میں یہ بتایا تھا کہ حق شفع تین کو ملتا ہے: شریک کو، خلیط کو اور جار ملاصق کو۔ شریک تو وہ جو اس مکان میں حصے دار ہے، خلیط وہ کہ مکان میں تو شرکت نہیں ہے لیکن دونوں کا رستہ وغیرہ ایک ہے، اور جار ملاصق وہ ہے کہ جس کا رستہ بھی ایک نہ ہو لیکن جو گھر بیچا گیا اس کی دیوار، اس کی پچیت اس کے گھر میں ہو۔ تو پہلے حق شفع حاصل ہوتا ہے شریک کو، اس کے بعد خلیط کو، اس کے بعد جار ملاصق کو۔ باب الشفاعت فیما لم یقسم، یہ باب اس بیان میں کہ شفع اسی صورت میں ہے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، اور جب حدیں واقع ہو جائیں اور حد بندی ہو جائے، فلا شفاعت، تو اس وقت میں کوئی شفع نہیں ہوتا ہے۔ یعنی شریک ہونے کی وجہ سے جو حق شفع حاصل تھا اب وہ شفع نہیں رہے گا اگر بیچ میں دیوار کھڑی کر لی، لیکن راستہ ایک ہے تو اب وہ حق شفع جو شریک کو ہوتا وہ تو نہیں ملے گا لیکن خلیط والا ملے گا، اور اگر راستے میں شریک نہیں ہے تو پھر شفع جار ملاصق کو ملے گا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة۔ فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفاع کا حق دیا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب حدیں مقرر ہو گئیں اور راستے بدل گئے تو پھر حق شفاع نہیں رہتا۔ مطلب جو حق شفاع شریک ہونے کی وجہ سے تھا وہ نہیں رہا، مگر خلیط یا جار ملاصق ہونے کی وجہ سے حق شفاع اس کے بعد میں بھی باقی رہے گا۔
امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شفاء شریکی کے لیے ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ شریک کے لیے بھی ہے, خلیط کے لیے بھی ہے, اور جار ملاصق کے لیے بھی ہے. ہاں, دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, سمرہ ابن جندب کی روایت ہے کہ جار الدار حق بالدار, گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ ارضی لیس فیہا لأحد شرک ولا قسم الا للجوار, یا رسول اللہ میری زمین میں کوئی شریک بھی نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ خلیط بھی نہیں ہے, صرف پڑوس ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجار احق بثقبۃ, کہ حق پڑوسی پڑوس کی وجہ سے اس کا زیادہ حقدار ہے. اور سمرہ ابن جندب کی روایت ابھی آپ نے سنی ہے. اس لیے اگر حق شفاء صرف شریکی کے لیے نہیں ہے بلکہ خلیط کے لیے بھی ہے, اور جار ملاصق کے لیے بھی حق شفاء حاصل رہتا ہے. باب عرض الشفعۃ علی صاحبها قبل البیع, یہ باب اس بیان میں کہ حق شفاء رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفاء کی پیشکش کی. ہاں, تو کیا یہ بیچنے سے پہلے پیشکش کی اور اس نے قبول نہ کیا تو کیا حق شفاء باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حق شفاء باطل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حق شفاء تو تبھی ملتا ہے جب کہ وہ کسی اور کے ہاتھ بیچ دے, تبھی نہ حق شفاء ملے گا. اور جب ابھی دوسرے کے ہاتھ بیچا ہی نہیں ہے تو اب اس کے حق کے شفاء کا ابطال کیسا ہو جائے گا جب کہ ابھی حق شفاء اس کے لیے ثابت ہی نہیں ہے. اور وقال الحکم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعة, حکم ابن عتیبہ جو تابعی ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر بیچنے سے پہلے شفاء کا حق رکھنے والے نے بیچنے کی اجازت دے دی فلا شفعۃ لہ, تو اب اس کے لیے کوئی شفاء نہیں رہتا ہے, اس کا شفاء باطل ہو جاتا ہے. یہی قول امام حسن بصری, سفیان ثوری, ابی عبید کا ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی حق شفاء باقی رہتا ہے, اس لیے کہ اس کا حق شفاء تو اس کے مکان بیچنے یا اپنی زمین بیچنے کے بعد ہی ثابت ہوگا. اور یہ قول حکم ابن عتیبہ کا ہمارے خلاف حجت نہیں ہے, اس لیے کہ تابعی کا قول امام اعظم کے خلاف حجت نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تابعی ہیں. وقال الشعبی من بیعت شفعته وهو شاہد لا یغیرها فلا شفعۃ له. امام شابع جو عامر ابن شراحیل کوفی تابعی کبیر ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب حق شفاء رکھنے والے کے سامنے وہ چیز بیچی گئی
جس میں اسے شفا کا حق حاصل تھا اور اس نے مطالبہ نہیں کیا تو اب فلا شفعۃ له، اب اسے شفا کا حق نہ رہا۔ عامر بن شراحبیل امام شعبی، انہوں نے سینکڑوں صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ جو حدیث ہے علی و طلحہ و زبیر فی الجنہ، اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فرماتے ہوئے 500 صحابہ کو پایا۔ اب یاد رکھیے کہ اگر اس کے سامنے بے ہوئی اور یہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے اور اسے بے کا علم بھی ہے اور تب بھی حق شفا کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے تو اب اس کا حق شفا جاتا رہے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی اگر یہ خاموش رہا، یہ کہہ دیا کہ میں حق شفا سے دستبردار ہوتا ہوں یا میں نے اپنے حق شفا کو ساقط کیا، تو اس صورت میں اس کا حق شفا باطل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دستبرداری عقد بیع کے بعد ہونی چاہیے۔ عقد بیع سے پہلے اگر دستبردار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں شفا کا حق باطل نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے حدثنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی ابراہیم ابن میسرہ عن عمرو بن شرید قال وقفت على سعید بن ابی وقاص فجاء المسور ابن مخرمہ فوضع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ابتع فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتعهما فقال المسور والله لابتعهن لتبتعنهما فقال سعد والله لا أريد على 4000 منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها ب4000 وأنا أعطي بها 500 دینار فأعطاه إياه۔ اس حدیث کے راوی 7 ہیں۔ پہلے ابراہیم مکی، دوسرے عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج، تیسرے ابراہیم ابن میسرہ اور چوتھے اس کے راوی ہیں عمرو ابن شرید، پانچویں سعد بن ابی وقاص، چھٹے مسور ابن مخرمہ، ساتویں ابو رافع۔ ابو رافع کا نام اسلم۔ قبطی، اور یہ پہلے ابو رافع پہلے حضرت عباس کے غلام تھے۔ ان کو نبی کریم ان کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہبہ کی، اور جب نبی اکرم علیہ السلام کو ابو رافع نے حضرت عباس کے اسلام لانے کی خوشخبری سنائی تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کا انتقال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں ہوا۔ فرماتے ہیں امام بخاری کی ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم مکی بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن جریج نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی ابراہیم ابن میسرہ نے، انہوں نے روایت کی عمرو ابن شرید سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا
کہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے ایک شانے پر رکھا. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع بھی آ گئے اور فرمایا کہ اے سعد، تمہارے گھر کے قریب میں میرے جو 2 گھر ہیں ان میں انہیں تم خرید لو. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا با خدا میں تو انہیں نہیں خریدوں گا. اس پر مسور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں خریدنا ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر میں 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی قسط وار. ابو رافع نے فرمایا مجھے 500 دینار ان کے مل رہے ہیں. اگر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے تو میں ان گھروں کو 4000 پر تمہیں ہرگز نہیں دیتا، جبکہ مجھے 500 دینار اس کے مل رہے ہیں. چنانچہ وہ دونوں مکان ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ بیچ دیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جار مناسب کو بھی بوجہ قرب حق شفع ملتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان باہم کتنی مروت رکھتے تھے. اب پڑوسی کو بھی حق شفع ملتا ہے تو حضرت شرح کے الفاظ الخلیط حق من الجار والجار حق من غیرہ. ابراہیم نخعی نے فرمایا الشریک حق بالشفعہ فإن لم يكن شریک فالجار. یہ الفاظ بآواز بلند ان سے پکار کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شریک پڑوسی کا غیر ہے، اور یہ بھی کہ جار سے مراد وہ گھر ہے جس کا گھر دار مبیعہ بکنے والے گھر سے جو ہے وہ متصل ہو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شفع مطلقاً ثابت ہوتا ہے، چاہے حق شفع جس کو ہے وہ حاضر ہو یا غائب، یا شہری ہو کہ دیہاتی، صغیر ہو کہ کبیر ہو، مسلم ہو کہ ذمی ہو. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق شفع شفیع کی موت سے باطل ہو جاتا ہے، جبکہ وہ طلب کے بعد یا طلب سے پہلے شفع اختیار کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، لہذا اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. ہاں حق شفع خریدار کی موت سے باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ مستحق جو شفیع ہے وہ موجود ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو رافع کا اخلاق کتنا بلند تھا کہ ابو رافع نے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ اس سے کم میں بیچ دیا جتنے پیسے کہ دوسرا دے رہا تھا. اور اگر شفیع اور مشتری دونوں ثمن کی مقدار میں مختلف ہو جائیں تو قول مشتری کا معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ منکر ہے، اور قول منکر کا معتبر ہوتا ہے. ہاں اگر بینہ پیش کر دے تو شفیع کی بینہ مقبول ہوگی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک. باب ای الجواری اقرب. فرماتی ہیں یہ باب اس بیان میں کہ اگر 2 پڑوسی ہوں تو کون سا پڑوسی زیادہ حقدار ہے شفع کا حق لینے میں. وہ جار ملاصق ہے، اور جار ملاصق وہ ہے کہ جس کا گھر دار مشفوعہ کی پچھیت میں ہو.
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ تعدیل سند وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابہ قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن منہال سلمی نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ ابن حجاج نے. تحویل سند امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے. اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی شبابہ ابن سوار فزاری نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عمران عبد الملک ابن حبیب نے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے طلحہ ابن عبید اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان دونوں میں کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، ان کے پاس ہدیہ بھیجو جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو. زیادہ قریب ہو. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہی زیادہ حقدار ہے پڑوسی کے عطیات اور ہدایہ کا. اس حدیث میں اگرچہ ہدیہ دینے کا ذکر ہے مگر چونکہ یہ ہدیہ رشتے کی بنا پر نہیں پڑوسی ہونے کی بنا پر ہے اور اس میں قریب تر دروازے والے کو حق تقدیم ہے، تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پڑوس کی وجہ سے جو حق پڑوسی کو ہوتا ہے اس میں قریب تر پڑوسی کو حق تقدیم ہے اور شفع جوار کی بنیاد پڑوس ہی ہے، اسی لیے قریب تر کو حق تقدیم حاصل ہوگا. اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پڑوسی کو ہدیہ دینا چاہیے جبکہ پڑوس میں بالخصوص جبکہ فقراء ہوں. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا اس حال میں کہ وہ شکم سیر ہو کر کھا پی کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے بھی پڑوسی کے حق کے بارے میں فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوب. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے
पड़ोसी के बारे में बराबर ताकीद करते रहे। यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु, बराबर पड़ोसी के हक़ के बारे में ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मैं ये गुमान करने लगा कि शायद पड़ोसी को भी वरासत में शरीक कर दिया जाए।